سینیٹر صاحب، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے گفتگو کی ہے وہ آپ نے یقینی طور پہ سنی ہوگی۔ ان پرنسپل انہوں نے آئین کا حوالہ دیا اور یہی کہا کہ آئین 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سنا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس عمل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ چیف جسٹس کا مذاکرات کے اس عمل کو سپورٹ کرنا، اور اب مذاکرات کا اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے اور 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گے، کوئی مشکل وقت مزید آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے جو پیچھے ہوں گے وہ شاید کوئی نتیجے کی طرف معاملات کو لے کے چل رہے ہوں گے، جو میری اپنی اسسمنٹ ہے۔ میں کچھ انفارمیشن بیسڈ جو یہ اسسمنٹ نہیں ہے، یہ صرف احساس ہے مجھے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے موجود ہوگا۔ ہاں دیکھیے، مطلب آج چیف صاحب نے جو بات کی ہے، کم از کم ان کی دانست میں ایک ججمنٹ موجود ہے جس میں 14 مئی جو ہے نا وہ کٹ آف ڈیٹ ہے، مگر وہ 14 مئی اب وہ کہیں پہ بھی پریکٹیکیبل نہیں رہی ہے، تو وہ انہوں نے خود اس کے اوپر ایک طرح سے اگر ایکسپریس نہیں ہے تو امپلائڈ جو ہے نا وہ امپلائڈلی کنسیڈ کر لیا ہے اس بات کو، اور امپلائڈلی کنسیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ڈیٹ کو اگنور کر کے آگے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ دونوں ٹیمیں جو ہے نا وہ کم از کم ایک بات پہ شاید طے کر چکی ہیں کہ الیکشن ایک دن ہوں گے، تو یعنی مائنس جے یو آئی جو گورنمنٹل سائڈ ہے اور پلس جو ہے پی ٹی آئی، تو یہ بات بھی فائنل ہو گئی، کورٹ کی طرف سے بھی فائنل ہو گئی۔ اب زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ پیچھے کون اس کے حکمت عملی کس کی ہے، کون وضع کر رہا ہے، تو یقیناً کسی کی ہوگی، کوئی ایسی چیزیں پاکستان میں کوئی ان یوزول نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو ڈیٹس آ گئی ہیں اس میں ان ڈیٹس کے حساب سے الیکشن کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹل سائڈ یہ آفر کر رہی ہے شاید اسمبلیاں توڑنے کی، مگر وہ اسمبلیاں توڑنا بھی جو ہے نا مجھے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ فرض کر لیجئے کہ جولائی میں جو ہے نا وہ اسمبلیاں توڑی بھی جاتی ہیں تو جو نارملی جو 60 ڈیز ہونے ہیں وہ اگر وقت پورا کرنے کی صورت میں وہ بڑھ جائیں گے اور 90 ڈیز میں چلے جائیں گے، تو جولائی کے بعد اگر پھر اسٹل آپ 90 ڈیز ڈالیں تو بات وہیں پہ ہے۔ تو انفیکٹ جو ہے وہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کس تاریخ کو الیکشن کرواتے ہیں، یہ کمپلیکس ایشو ہے، اس کو صرف کانسٹیٹیوشن کے اس میں نہ دیکھیے۔ کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ اگر وہ جو 90 ڈیز لکھا ہے وہ بھی اسٹرکٹو سینسو نہیں ہے، اس کو بھی 254 کے ساتھ آرٹیکل 254 کے ساتھ ملا کے دیکھیے، تو یہ لگتا بظاہر یہی ہے کہ وہی بات اکتوبر تک جائے گی، اکتوبر کے آس پاس جائے گی، بھلے اس سے 10 دن پہلے شاید چلے جائے۔ تو اس کے اوپر شاید پارٹیز جو ہے نا وہ اگر وہ اب کہہ نہیں رہی ہیں تو انفیکٹ جو ہے نا وہ دل سے جو ہے نا وہ مان گئی ہوئی ہیں، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو، کیونکہ پہلے ان کی جو ہے نا جو پوزیشن تھی وہ سخت تھی، اب وہ اپنے حمایتوں کو، اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرواتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کو ڈائیلیوٹ کریں گی، ورنہ ادروائز جو ہے نا مجھے کم از کم کامران صاحب یہ 90 ڈیز ہضم ہو گئے، کیا بعض لوگ یہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو آئین میں دوسری شک ہے کہ اسمبلیاں اپنے وقت پر ہوں گی، 5 سال کی مدت پورے کرنے پر تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد 60 دن میں الیکشن ہوں گے، تو کیا اگلی منزل یہ نہیں ہو سکتی کہ اسمبلیاں وقت پر تحلیل نہ ہوں کہ جی ٹھیک ہے ایک سال ایکسٹینشن کا بھی کوئی 6 مہینے اور ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور دوسرا اگر تحلیل بھی ہو جائیں تو پھر ایک ایسی حکومت آ جائے جس کو سال 1.5 سال مزید چلا لیا جائے، کیونکہ جب 90 دن مقدس نہیں ہے تو 60 دن بھی کوئی مقدس نہیں ہے، تو یہ اس طرف آپ نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں دستور کے ساتھ وہ مقدس ہونے والی بات کو جو ہے نا وہ بہت پہلے توڑا گیا، اور جن توڑا انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے مقدس انداز میں جو ہے نا وہ زمین میں جگہ پائی۔ اگر کسی اور ملک میں توڑا ہوتا تو شاید ان کو اتنی جو ہے نا ان کو احترام نہ دیا جاتا جو ان کی وفات ہوئی ہے۔ ریسنٹلی مشرف صاحب کی وفات ہوئی، اس سے پہلے بھی ایون یحییٰ خان صاحب نے ملک توڑ دیا،
ان کو بھی دیکھیے، ان کے اوپر بھی جو ہے نا کوئی ایسا وہ نہیں ہوا. تو پاکستان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہاں پہ ہر جگہ پہ جو ہے آپ اگر گورنمنٹ کے لیول پہ کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اگر آپ کورٹس کے لیول پہ کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے کہیں گے تو بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اپنے سمت میں جو ہے نا اس نے اپنی وہ بنائی ہوتی ہے، 1.5 انچ کی اس کی مسجد بنائی ہوتی ہے. تو وہ اس میں کوئی زیادہ اس میں سنجیدہ بات شاید پاکستان کی ہسٹری کے حساب سے وہ نہیں ہے. جی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو پہلے ہضم کر لیں اب ان کو بھی کرنا چاہیے، اور سبق ہمارے سیاستدانوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ نے کسی نے نہیں سیکھا. نہیں چاہیے، یا یہ دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، اور ایک یہ بات یہ ہے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں. تو چاہیے کا میں اصلاح آپ کو قطعاً نہیں دے رہا ہوں. اگر آپ جدوجہد کے موڈ میں تو انفیکٹ جدوجہد کرنی چاہیے. دیکھیے اس پاکستان میں جتنی دفعہ بھی مارشل لا لگے ہیں، جتنی دفعہ بھی آئین جو ہے اس کو توڑا گیا ہے، اگر 10,000 لوگ شارع دستور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا یہ آٹے کے معاملے میں 20 لوگ شہید ہو گئے، اس میں سے 10 لوگ بھی جو ہے نا یہ شارع دستور پہ مارشل لاؤں کے خلاف شہید ہو جاتے، تو کبھی بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی معاملات نہ آتے. تو وہ ہم نے جو ہے وہ ایک ہمارا اپنا قومی مزاج ہے. میں وہ قومی مزاج کی وہ بات کر رہا ہوں. ایک آئیڈیل بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ نہ دستور ٹوٹے اور نہ قانون ٹوٹے، اور سب لوگ اس پہ عمل کریں. مگر ہوتا کیا ہے، انفیکٹ ہم سارے جو ہے نا اس کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنی پوزیشن اپنے مفاد کے مطابق لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، یہ کامران صاحب کل چینی وزیر خارجہ یہاں آئے اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر ملک میں استحکام لانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ چینی قیادت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندرونی معاملات پر کوئی کامنٹ کرے، لیکن وزیر خارجہ نے یہ بربلا بات کہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات کی سنگینی کا انہیں بھی احساس ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، اپوزیشن کو اس کا احساس ہے اتنا جتنا چین کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، آپ جو دنیا کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ مفاد پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. چین کا پاکستان میں مفاد ہے یا وائس ورسا، پاکستان کا چین میں بھی مفاد ہے. ان کا مفاد یہ ہے کہ ان کو ایک بڑا جو ہے نا ایک کوریڈور مل جائے گا اور ان کے لیے جو ہے نا آسان ایکسیس ہے. ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو کچھ بھی جو ہے نا ہم ڈپینڈ شاید چین پہ کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوست کے طور پہ، دوستی جو ہے نا وہ مفاد کے تابع ہوتی ہے ملکوں کی. تو ایک دوست کے طور پہ وہ آپ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں. وہ مشورے جو ہے نا وہ ہمارے لوگ جو ہے عام طور پہ نہیں مانتے. وہ پھر بھی سٹل جو ہے نا وہ ہم جو بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، جو بھی ہو، ہم اپنے مفاد کو مقدم جانتے ہیں. اگر ملکوں کا مفاد جو ہے نا، ملک کا مفاد اگر ہم نے مقدم رکھا ہوتا گزشتہ 75-76 سالوں میں، تو آج ملک کہیں کہ کہیں پہنچا ہوتا. چین ہمارے بعد میں آزاد ہوا ہے، انڈیا اور ہم ایک دن آزاد ہوئے. تو انڈیا جو ہے بہت بڑی اکانومی ہے، چین ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے ممالک. مگر بہرحال ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا ملک توڑنے کے باوجود.